बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। इंतहाई काबिल सद इकराम मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आजकल हमारे मुआशरे में ऑनलाइन निकाह का रुझान और रिवाज बढ़ता जा रहा है। प्यार मोहब्बत करने वाले लड़के लड़कियां, सोशल मीडिया पे इश्क पेचा लड़ाने वाले आशिक माशूकीन का तबका, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट धड़ाधड़ ऑनलाइन निकाह कर रहे हैं। मसाइल के नाम से हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, 10-12 ग्रुप्स, जिसमें काफ़ी सारे हजरात रोज़ाना की बुनियाद पर अपने मसाइल पूछते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका जवाब भी दिया जाता है। तो रोज़ाना ना सही हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लड़का पर्सनल में वो ये सवाल पूछ लेता है कि मुफ्ती साहब, ग्रुप में मेरे कुछ जानने वाले भी हैं, तो मैंने वहाँ पूछना मुनासिब नहीं समझा, तो आपसे ये मसला पूछना था कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और हमारे माँ बाप पता नहीं राज़ी होंगे या नहीं, क्योंकि मैं फ़लाँ जगह का हूँ और लड़की दूसरे शहर की है। ऐसा हो रहा है ना, सखर की लड़की बखर के लड़के से प्यार करती है, फैसलाबाद का लड़का हैदराबाद की लड़की से, और जनाब गैर मुल्क तक हमारे रवाबित बढ़ चुके हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी न किसी तरीके से राबता हो गया। अब जनाब वो इश्क की पींगें झूली जा रही हैं, इश्क के झूले झुलाए जा रहे हैं, और इश्क पेचा लड़ाकर वो पतंगे उड़ा के इश्क की बसंत मनाई जा रही है। चलो, उस लड़के ने पूछ तो लिया कि मुफ्ती साहब इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है, ये निकाह कैसे होगा। बाज लड़के लड़कियां तो पूछना तक गवारा नहीं करते, खुद से आलिम मुफ्ती बनकर अपना निकाह वो ऑनलाइन कर लेते हैं। हालांकि ये निकाह होता नहीं है जिस तरह वो करते हैं। बस लड़की से वक़्त तय कर लिया, उसको एग्री करके रजामंद करके वक़्त तय कर लिया और कहा कि फ़लाँ वक़्त ऑनलाइन हो जाना, मैं अपने 2 दोस्तों को लाऊंगा, हम वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल या स्काइप या जूम पे हम अपना निकाह कर लेंगे। बस वो लड़का आया, उसने अपने 2 दोस्त पप्पू और बबलू को पकड़ा, बाइक पे बिठाया और एक साइड पे होके लड़की को वीडियो कॉल की और जनाब ऑनलाइन निकाह कर लिया। पप्पू और बबलू सुन रहे थे, इन्होंने इजाब कबूल कर लिया कि मैं तुमसे निकाह करता हूँ। लड़की ने कहा जी मुझे कबूल है, या लड़की ने कहा कि मैं तुमसे निकाह करती हूँ, लड़के ने कहा मुझे कबूल है। पप्पू बबलू गवाह बन गए। अल्लाह वालों, ये निकाह नहीं हुआ। निकाह कोई आम सी चीज़ है, सारी ज़िंदगी का साथ है, दुख सुख का साथी बनना पड़ता है, 2 ख़ानदान जुड़ते हैं, 2 जानें यकजान होती हैं। तो निकाह का प्रोसेस ऐसी आम है, लौंडे लपाड़े पकड़े, उनको गवाह बना लिया और वीडियो कॉल पे निकाह हो गया। क्या यही निकाह है? नहीं, ये निकाह नहीं है। ये शैतान की तरफ से एक इस्लामी टच है। शैतान भी इस्लामी टच देता है कि तू भी नामहरम है, लड़की भी अजनबी और गैर महरम, मैसेज हो रहे हैं, कॉल हो रही है, फ़ोटो शेयर हो रहे हैं, तो गुनाह है भाई। शैतान पट्टी बढ़ाता है, निकाह कर लो। तो जब ऑनलाइन गलत तरीके से निकाह हुआ, हालांकि हुआ तो नहीं, अब जनाब शैतान खुल के अपना चक्कर चलाने लगा कि मियाँ बीवी बन गए हैं। ये तो दोनों के जहन में शैतान ने ये बात बिठा दी कि अब तो मियाँ बीवी हैं। अब तो जनाब रात के 1-1, 2-2 बजे तन्हाई में वीडियो कॉल हो रही है। अब जनाब ये बात हो रही है कि जान, अब तो मैं आपका हस्बैंड हूँ, शोहर हूँ। अब एक दूसरे को नंगे जिस्म दिखाए जा रहे हैं। हया का जनाजा निकल गया। माँ बाप तसल्ली से आराम से सो रहे हैं कि हमारी बेटी 4 दीवारी के अंदर महफूज है, अपने कमरे में महफूज है। लेकिन ये पता नहीं कि बेटी को शैतान ने इस्लामी टच दे दिया। अब वो जनाब मोबाइल पे इश्क पेचे लड़ा रही है, इश्क की गुड़ियाँ चढ़ा रही है। गलत बात है। अल्लाह ताला हमारी बेटियों की, हमारी बच्चियों की हिफाजत करे।
آن لائن نکاح کا جو پروسیس ہے، جو طریقہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ طریقہ وہ ماں باپ اختیار کریں، وہ بہن بھائی اختیار کریں کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے لڑکا ابھی وہ امریکہ میں ہے یا دور ہے یا کوئی مسئلہ ہے، چلو بھی نکاح کر لیتے ہیں۔ آن لائن نکاح کا طریقہ تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ایک رواج یہ بھی چل نکلا ہے، لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پر غیر ملک یونیورسٹیوں کے اندر جا کر پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ والدین ماں باپ متوجہ ہو جائیں کہ چلو جب تک یہاں ہیں نکاح کر لیتے ہیں، انجوائے کریں گے، بعد میں دیکھی جائے گی۔ ماں باپ نے نکاح کر دیا تو ٹھیک ہے، یہ نکاح باقی رہے گا، نہ کیا تو پھر ہم طلاق دے دیں گے، تب تک تو انجوائے کریں۔ دیکھیں، یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا لڑکا لڑکی یا غیر ملک میں تعلیم کی خاطر جو باہر ملک گئے ہیں لڑکا لڑکی، اگر یہ گواہوں کی موجودگی میں یعنی پورے ایک پروسیس کے ساتھ پراپر طریقے سے اتھینٹک طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں تو شرعاً وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ اگر وہ آپس میں ملاپ کریں گے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں، یعنی یہ زنا نہیں ہے۔ لیکن کیا اس نیت سے نکاح کرنا کہ جب تک رہیں گے انجوائے کریں گے، اور جب جدا ہوں گے سٹڈی مکمل ہو جانے کے بعد اپنے ملک جائیں گے، یا سٹڈی مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے شہر چلی جاؤ گی، میں اپنے ماں باپ کو منائیں گے ٹھیک، نہیں تو پھر ہم طلاق دے دیں گے، کیا اس طرح اس نیت سے نکاح کرنا ٹھیک ہے؟ کیا کوئی ماں باپ ایسا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ایسا کریں؟ کیا کوئی بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی اس طرح کریں؟ نہیں، غلط طریقہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم دلانا اپنے بچوں کو کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن ان کو بے حیا بنا دینا، ان کو مطلب ہے کہ اتنی چھوٹ دے دینا، یہ بڑی معیوب بات ہے۔ حیا مرد کا بھی زیور ہے، حیا عورت کا بھی زیور ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، لڑکا لڑکی نکاح کر لیتے ہیں، جناب کہاں جی یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، نکاح ہو گیا جی، یا غیر ملک میں ہیں جی، نکاح ہو گیا، اور آپس میں مل بھی رہے ہیں، میاں بیوی کی طرح رہ بھی رہے ہیں۔ جو ہی بعض اوقات بچی واپس آتی ہے، ماں باپ نے اس کی شادی طے کر رکھی ہوتی ہے، 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ لڑکا طلاق دے بھی دے تو وہ 3 حیض 3 مینسز 3 مہینے وہ لڑکی پہلے عدت گزارے گی، تب جا کے اس کا وہ نکاح ٹوٹے گا، تب جا کے اس کا نکاح ختم ہوگا، اب دوسرا نکاح ہوگا نہیں۔ جو ہی لڑکی آئی 1-2 مہینے میں اس کی شادی کر دی، ابھی اس کی عدت پوری بھی نہیں ہوئی، دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں، ساری زندگی حرام۔ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ غلط طریقہ ہے۔ البتہ اگر ماں باپ اپنے کسی غیر ملک میں مقیم بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا میں طریقہ عرض کر دیتا ہوں، یہ طریقہ اپنا لیں اور غلط طریقے سے اپنے بچوں کا نکاح کرنے سے بچیں۔ طریقہ کیا ہے، لڑکا غیر ملک میں ہے، لڑکی ادھر ہے، تو لڑکا قاضی صاحب کو، مولوی صاحب کو یا کسی کو اپنا وکیل بنا لے، تو قاضی صاحب مولوی صاحب 2 گواہوں کی موجودگی میں یوں نکاح پڑھائیں گے، یا لڑکی کو سامنے بٹھا کے کہیں گے یا لڑکی کے وکیل کو کہیں گے کہ کیا کہ سعودیہ میں مقیم لڑکا عبداللہ بیٹا ہے عبد الرحمن کا، حق المہر اتنا، اس کے عوض میں نے عبداللہ کا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ کر دیا، عبداللہ کے وکیل بنتے ہوئے، عبداللہ کے طرف سے بطور وکالت۔ اب وہ لڑکی سامنے بیٹھی ہے تو لڑکی کہے مجھے قبول ہے، یا لڑکی مطلب ہے کہ قاضی مول صاحب کی محرم نہیں ہے تو لڑکی اندر ہے، اس کا باپ بھائی اجازت لے کے آیا ہے، تو پھر باپ اور بھائی کہے میں نے بھی اپنی بہن کے لیے، یا باپ کہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے قبول کر لیا، تو یہ ہے نکاح۔ یہ کوئی نکاح نہیں کہ جناب لڑکا لڑکی آن لائن ہے، ویڈیو کال ہے یا کال چل رہی ہے عام، لاؤڈ سپیکر آن کر کے ایجاب قبول کر لیا اور جناب 2 گواہ بن گئے، نہیں۔ ایجاب قبول فرض ہے تو پھر ایجاب قبول کا ایک مجلس میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیں، لڑکا سکھر ہے لڑکی بکھر ہے اور آن لائن نکاح ہو رہا ہے، مجلس بھی ایک نہیں، اور گواہ بھی اسی مجلس میں ہو
اب سعودیہ بیٹھ کر جس لڑکے نے اپنے آپ کا وکیل بنایا، وکیل بھی اسی مجلس میں ہے، لڑکی یا لڑکی کا وکیل بھی اسی ایک مجلس میں ہے، گواہ بھی ایک مجلس میں ہے، تو پھر تو نکاح ہو گیا۔ لیکن جس طرح ہم کرتے ہیں ہمارے لڑکے، اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ سرسری طور پر خلاصتاً بتا دیا۔ ویسے اگر اپنے بچیوں کا نکاح آن لائن کرنا کوئی ہو جاتا ہے ایسا مسئلہ، تو پھر وقتی طور پر تازہ کسی عالم دین سے رہنمائی لے کر اس طرح نکاح پڑھوایا جائے۔ اور جن کے بچیاں غیر ملک میں پڑھتے ہیں، یا جن کے بچیاں یونیورسٹیوں میں پاکستان کے اندر پڑھتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں سے غافل نہ ہوں، ذہنی طور پر ان کو ترغیب دیتے رہیں، ان کو دینی ماحول فراہم کرتے رہیں، اور ان کو خوف خدا دلاتے رہیں۔ وگرنہ بچی صرف پڑھائی کی ڈگری لے کر نہیں آئے گی، وہ بہت ساری مطلب ہے کہ وہ ڈگریاں لے کے ہمارے گھر آئے گی۔ اللہ پاک میری بچیوں کو، میری بہنوں کو، اور سب کی بچیوں بہنوں کو اللہ پاک اس معاملے میں جو ہے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔